बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फरवा बतूल और इस वक्त कायम टीवी कनाडा से हम अपने पुराने टॉपिक के साथ, जो कि हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, यानी कि कस्बे हलाल के हवाले से दोबारा से डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरमा तहरीम काज़मी साहिबा, जो कि इस बारे में हमें गाइड करेंगी और हमें बताएंगी कि मेहनत और कस्बे हलाल का जो ताल्लुक है उसको किस तरीके से हम इस्लाम की नज़रिए से देखा जा सकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बहुत शुक्रिया फरवा आपका कि आपने मुझे दोबारा इस प्रोग्राम में इस अहम मौजू की तरफ जो है हम सबको लेके जा रही हैं और मुझसे गुफ्तगू करने के हवाले से आपने मुझे दावत दी। और कायम टीवी का भी, उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है इस हवाले से मुझे दावत दी और मदऊ किया इस प्रोग्राम पे। और जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हसास मौजू है आजकल के दौर में, और जैसे कि पिछले एपिसोड में भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की और आज भी हम इसके चंद नुकात आपके सामने जो है वो रखेंगे। जैसे कि कस्बे हलाल की अहमियत के हवाले से कहा गया है कि ये जो है हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। रिस्क हलाल को कस्ब करना, रिस्क हलाल कमाना, ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, वाजिब है। और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इबादत के 10 अज्जा हैं और 9 अज्जा जो हैं वो कस्बे हलाल में हैं। और लिहाजा आप एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि पर्दा नशीन अहलो अयाल की खातिर रिस्क हलाल कमाने के लिए सख्तियां झेलना, मुशक्कत करना, खुदा के यहाँ आदिल इमाम के रुकाब में मुकम्मल 1 साल तक मुसलसल तलवार चलाने से जो है वो बेहतर है। लिहाजा हम देखते हैं कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी जो है वो रिस्क हलाल कमाने के लिए जो है जैसे ही सुबह नमूदार होती थी, आप घर से निकलते थे तो लोगों ने जो है आपसे सवाल किया कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कि मौला जो है आप यानी इतने गुलाम हैं, आप उनसे कह दें आप खुद क्यों जो है वो जाते हैं, मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इमाम ने क्या फरमाया था कि मैं चाहता हूँ कि खुदावंद मुताल जो है मुझे रिस्क हलाल कमाने की जहमत में मशगूल देखे। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि रिस्क हलाल जो है वो कमाना जो है वो राह खुदा में जिहाद करने के बराबर है। और जैसे कि को बहुत ही प्यारी आयत हम जो पढ़ते हैं कि जिसमें खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो खुदा से डरे उसके यहाँ उसके लिए जो है वो खुदा मुश्किलात से उसके लिए रिहाई का रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क अता करता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। जब ये आयत नाजिल हुई थी तो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों ने जो है इस आयत का गलत मतलब लिया, गलत मफहूम लिया और लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, मेहनत करना छोड़ दी थी, मजदूरी करना छोड़ दी थी और वो सिर्फ इबादत इलाही में क्या हो गए थे, मसरूफ हो गए थे, मशगूल हो गए थे। और उन्होंने कहा कि खुदावंद मुताल यहाँ पे जब कह रहा है कि हमें जो है वो रिस्क अता करेगा तो हमें मेहनत मजदूरी करने का क्या फायदा, हम क्यों मेहनत मजदूरी करें। और रिस्क हमें तो वैसे ही रिस्क, क्योंकि खुदा ने वादा इसमें किया है तो हमें रिस्क अता करेगा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस का जो है इल्म हुआ तो आपने जो है फरमाया था कि इंसान किस तरीके से यानी अपने हाथों को फैला के खुदा के आगे जो है वो दुआ करता है कि बारे अल्लाह मुझे रिस्क अता कर दे, रिस्क अता कर दे, और रिस्क के लिए जो है वो जद्दोजहद नहीं करता। और आपने इसके बारे में फरमाया कि जो शख्स जो है वो रिस्क के लिए जद्दोजहद नहीं करता उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। यहाँ तक कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के बारे में पूछा तो इमाम से वो कहने किसी ने कहा कि मौला वो जो है, क्योंकि वो एक मतलब एक बिजनेसमैन था, वो तिजारत किया करता था, तो कहा कि मौला उसने अपना वो पेशा छोड़ के वो इबादत इलाही में मशगूल हो गया। तो इमाम ने फरमाया था क्या उसको नहीं मालूम कि फारिग बैठने वालों की इबादत को खुदावंद मुताल जो है वो कबूल नहीं करता। यानी खुदावंद मुताल चाहता है कि इस रिस्क के लिए जो है वो तुम क्या करो,
जद्दोजहद करो, मेहनत करो, तुम्हें मशगूल देखना चाहता है, जद्दोजहद में देखना चाहता है। लिहाजा अब देखिए शैतान जो है ना वो किस तरीके से इंसान के दिल में वसवसे डाल रहा होता है, वो किस तरीके से यानी जैसे कि हम एक वाकया बहुत प्यारा सा जो है वो आपके सामने बयान करूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो शैतान आया। देखिए हम क्या, हमारी औकात क्या, हम तो एक आम इंसान है। शैतान तो जो है वो अंबिया को भी गुमराह किया करने की कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरीके से वो गुमराह कर दे, उनको भी बहकाने की कोशिश में लगे रहता था। लिहाजा वो शैतान जो है वो किसके पास आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि जो है खुदा ने आपसे वादा किया है कि वो जो है आपके यानी खुदा आपको जो है वो बचाने वाला है, आपको रिस्क अता करने वाला है, और जो है वो जो है आपको जिंदगी देने वाला है। जब खुदा ने ये वादा किया तो आप ऐसा करें, ये जो इतना बुलंदो बाला पहाड़ है इससे कूद जाए, वो खुदा बचाने वाला है ना, वो आपको बचा लेगा। तो एक मर्तबा देखिए यहाँ पर शैतान किस तरह वसवसे डाल रहा है इंसान मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि जो है खुदावंद मुतआल ने मुझे अकल भी तो दी है, ये अकल मुझे सोचने के लिए दी है या नहीं दी है, कि मैं जो है तुम मुझे यानी बहका रहे हो कि मैं इधर से जो है कूद जाऊं, और लेकिन खुदावंद मुताल कह रही है इस अकल का भी तो इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दिया है। इसी तरीके से जब हम खुदा के आगे जब कहते हैं कि खुदावंद मुताल हमें रिस्क अता कर दे, तो और रिस्क के लिए हम जद्दोजहद ना करें, तो ये हमारा दुआ करना भी क्या होगा, बेकार जाएगा। यानी हमें इसके लिए थोड़ी सी मुशक्कत करना पड़ेगी, हमें जो है मेहनत करना पड़ेगी। लिहाजा अगर परवा इस हवाले से हमारी पिछले एपिसोड में भी बात हुई थी, जैसे कि हराम गज़ा के हवाले से थोड़ा सा मैं इसको बयान करूं कि किस तरीके से कुछ चीजें जो है वो हमारे जो है हलाल रिस्क को आलूदा कर देती हैं, हराम में यानी हराम हम किस तरह उसको शामिल कर देते हैं। कि जैसे कि एक दुकान में हम गए और वहां से हमने कोई चीज ली, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, और आपने उसको जो है एक जो है समझे 1000 रुपए दिए उस सौदे के जो है, और वो सामान जो कितने का था, वो 1000 का ही था, आपने 1000 वो सामान जो था वो 1500 का था, आपने 1000 रुपए उसको दिए, उसने जो आपको वापस दिए तो उसने जो है वो कितने, उसको 500 रुपए देना चाहिए था, उसने आपको 1000 रुपए वापस कर दिए। अब आप उसको घर लेकर आ गए, उसने और आपने उसको जो है वापस नहीं किए 500, और आपने सोचा कि चलो ये जो है ना, ये मेरे पास 500 रुपए जो है वो आ गए हैं, और ये मुझे इसका जो है मैं इसको क्रेडिट जो है खुदा को देता हूँ, खुदा ने मुझे जो है ये जो मतलब है मुझे वापस 2000 कर दिया मुझे, और हाँ 500। मुझे हाँ, ओके ओके, सही। हाँ मेरे मतलब मुझे बरकत अता कर दी है इसमें। इस तरीके के ये शैतान जो है आपको वसवसा डाल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आप अब मैंने यहाँ है ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि आपको अकल भी तो दी है सोचने के लिए, खुदा ने अकल दी, आप उस अकल का इस्तेमाल करें और कहें कि नहीं ये जो है, ये जो पैसे जो मुझे मिल रहे हैं, उसने मुझे 500 रुपए मुझे वापस करने थे, उसने मुझे 1000 रुपए दिए, तो मैं उसको वापस करूं, उससे 500 रुपए लूं, ताकि मेरा जो है ये जो है मेरे रकम को, मेरे माल को कहीं ये मेरे हलाल रिस्क को आलूदा ना कर दे। लिहाजा इसका ये एक बहुत अहम मसला है। यानी हम बचपन में अक्सर ऐसा ही होता था ना कि बचपन में जो है बच्चे जो है वो टॉफियां खरीदते हैं, एक एक्स्ट्रा टॉफी आ जाती है, बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उसको कहा गया है कि आप वापस करें कि नहीं, मैं जो है ये इसको अपने जिस्म में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि ये हराम है मेरे लिए, ये मेरे जो है ये मेरे शिकम को जो है वो हराम कर देगी। और कहा गया है कि जब शिकम में चला जाए, हराम ग़िज़ा चली जाए, तो कैसे असरात होते हैं। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो यजीदी लश्कर था, और आप बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है बुला रहे थे, उनको दावत दे रहे थे कि देखो मैं कौन हूँ, आप बार बार पुकार रहे थे मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, कि मैं उसका जो है नवासा हूँ जिसको खुदावंद मुताल ने तुम्हारे लिए नबी बनाकर भेजा, यानी मैं नबी का, रसूल का नवासा हूँ। यानी बार बार इमाम जो है वो अपनी पहचान करवा रहे थे, लेकिन उनके जो है बार बार इमाम उनको बुला रहे थे हिदायत की तरफ, लेकिन उन पर हिदायत असर नहीं कर रही थी। क्यों असर नहीं कर रही थी? क्योंकि उनके शिकम जो है वो किससे भरे हुए थे, हराम से हराम। भरे हुए थे। लिहाजा इस तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको बयान किया।
تو یہ کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انسان جاب کر رہا ہے، وہ اپنے آفس میں اسٹرگل کر رہا ہے یا وہ کہیں پہ بھی کام کر رہا ہے اور اس کے لیے ثواب ہے کیونکہ وہ حلال کے لیے ایفرٹس کر رہا بالکل ہے. بالکل. تو یہ بہت یہ زبردست چیز ہے. اسی طرح جہد ہے ہمارے خدا. انبیاء. جی جی. جی بالکل. خدا جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل کر رہا ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان محنت کرے، مشقت کرے رزق حلال کمانے کے لیے. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ جو اگر انسان جو ہے وہ جد و جہد کرتا ہے اور ممکن نہیں کہ خدا اس پہ برکت نہ ڈالے. اگر نیک نیتی کے ساتھ رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہ یقیناً خدا بند متعال جو ہے اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. بالکل. تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی انبیاء اور اہل بیت اور ائمہ وغیرہ تھے، ان سب نے بھی اپنی زندگی میں جب بھی کمانے کی کوشش کری، انہوں نے رزق حلال کے لیے بہت ایفرٹس کریں، بہت سارے پیشے اختیار کرے. تو اس کے حوالے سے آپ اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کس طریقے سے ہمیں ان کی زندگی سے اس چیز کا درس ملتا ہے کہ ہم کسب حلال کے لیے کوششیں اور جد و جہد کو جاری رکھیں. جی دیکھیں، یہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جیسے میں نے احادیث بیان کی تھی، مطلب بہت سی احادیث میں جو ہے وہ رزق حلال کے حصول کی خاطر جو جد و جہد کرنا ہے اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو جو ہے معجزے کی طاقت خدا نے عطا کی ہے. اگر آپ چاہتے تو اپنے گھر کے حالات معجزے کی یعنی معجزہ کرتے اور پلک جھپکتے جو ہے نا وہ آپ کی گھر کے حالات بھی صحیح ہو جاتے. آپ بہترین لباس بھی رکھ سکتے تھے، بہترین سواری بھی رکھ سکتے تھے، بہترین جو ہے گھر بھی آپ کا ہوتا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ رزق یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو ہے ہم ان کی سیرت پر عمل کریں نا. ان کی سیرت، ان کا کردار کیا تھا کہ وہ بھی ہمیں جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ باقاعدہ جو ہے باغ میں جا کر محنت مزدوری کیا کرتے تھے. اور جیسے کہ ایک بہت ہی پیاری روایت فروا میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور پہ جب ایک شخص آیا بہت زیادہ مال لے کر اور رقم لے کر، اس نے کہا کہ مجھے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ان سے سوالات پوچھوں گا، جو اس کے سوالات کے جوابات دے سکے تو میں یہ تمام مال جو ہے اس کو عطا کروں گا. تو یہ جو ہے وہ کسی بادشاہ کی جانب سے آیا تھا اور جو ہے جناب ابو ذر علیہ السلام، جناب ابو ذر جو ہیں وہ ان کو لے کر گئے، اس شخص کو لے کر گئے کس کے پاس؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ابھی چھوٹے تھے، کم سن تھے، اور جو ہے آپ نے دیکھا کہ اور کہا جناب ابو ذر نے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. تو وہ حیرت زدہ کہ ایک عام سا انسان، کیونکہ مولا کا کیا لباس تھا؟ آپ کا پیون لگا لباس، اور آپ جو ہے وہ سادہ لباس میں تھے، اور یہاں تک کہ آپ محنت مزدوری یعنی محنت کرتے ہوئے آپ کو اس نے دیکھا. تو حیرت زدہ کہ یہ مجھے سوالات کے جواب دیں گے. اور خیر اس نے سوالات پوچھنا شروع کیے، اور جب امام نے تمام سوالات کے جوابات جو ہے کہا کہ آج میرا جو یہ فرزند ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اس کے جوابات دیں گے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یہاں تک کہ وہ اس پہ بھی حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کمسن بچہ، ایک چھوٹا بچہ جو ہے یہ مجھے سوالات کے جوابات دے گا. لہٰذا اس نے تمام سوالات پوچھنا شروع کیے. امام نے جو ہے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے. تو اس نے کہا کہ یہ جو میں مال لے کر آیا ہوں، یہ جتنا مال آپ دیکھ رہے ہیں اتنا، تو یہ مال جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ کے بابا کو جو ہے، جو آپ کے بابا یہاں پر محنت مزدوری کریں، ان کو اتنی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر پہ بیٹھ کے آرام سے جو ہے اس مال سے گزارا کر سکتے ہیں. اتنا مال میں لے کر آیا ہوں، بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہا اے بیٹا حسن مجتبی، اس سے کہہ دو کہ یہ جتنا مال ہے یہ آج ہم جو ہے مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی امام نے کہا، امام نے اس پہ بھی کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ محنت مزدوری کو. یعنی اگر چاہتے تو اگر ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہمیں اگر کوئی فری میں کوئی چیز دے دے، یہ مال دے دے کوئی چیز، تو ہم کہیں گے اب بس اب تو ہماری عیش و آرام میں زندگی گزرے گی، اب ہمیں محنت مزدوری کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر مولا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم پھر بھی کس کو فوقیت دیتے ہیں، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ محنت اور مزدوری کو. لہٰذا یہاں پر اگر ہم دیکھیں، یہ ہمیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جناب جو انبیاء کی سیرت اگر ہم دیکھیں، جناب داؤد علیہ السلام کو، جن کو خداوند متعال نے جو ہے وہ کیا عطا کیا تھا؟ وہ لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے.
یہ ان کو طاقت عطا کی تھی خداوند متعال نے. تو اب جو ہے وہ انہوں نے اس کو اپنے رزق حلال کمانے کے لیے انہوں نے کیسے اس کا استعمال کیا کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ زرہ بناتے تھے لوہے کی اور وہ بیچا کیا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے، یہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتی. اگر ہم سوچیں کہ ہاں بس بیٹھے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ منہ کھول کے کہہ رہے مجھے رزق دے دے اور گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا رزق نہیں ملتا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتی ہے؟ جدوجہد، کوشش، محنت. آپ کو نکلنا پڑے گا گھر سے. آپ پھر جا کے خدا سے پھر آپ جو ہے طلب کریں تو خداوند متعال عطا کرنے والا ہے. وہ بے شک رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ عطا کرے گا. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب صبح نمودار ہوتی تھی آپ گھر سے باہر نکلتے تھے اور جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے آپ صبحوں کے وقت، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ خداوند متعال جو ہے جو صبحوں کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو خدا اس پر اپنی رحمت کی نگاہ کرتا ہے. یہ بہترین وقت امام نے ہمیں بتلا دیا کہ صبحوں کا وقت بہترین وقت ہے رزق حلال کی جدوجہد کے لیے، کمانے کی جدوجہد کے لیے، کوشش کرنے کے لیے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو بہت زیادہ سونے والا ہو اور بہت زیادہ بیکار رہنے والا ہو. یعنی اگر آپ پورا وقت سوتے میں گزارے اور کہیں کہ بس مجھے رزق حلال مل جائے گا، نہیں، اس طرح نہیں ملے گا. خدا نفرت کر رہا ہے کہ جو بہت زیادہ سو رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، بیکار بیٹھا ہو، کوئی کام نہ کر رہا ہو. تو خدا کہتا ہے کہ میں یعنی باقاعدہ کہا گیا ہے کہ دوسروں پر آپ بوجھ نہ بنے، بلکہ کہا گیا ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس سے بچنا چاہیے. وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ ایک بے صبری، جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، ایک بے صبری آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دوسری کیا ہے؟ وہ سستی نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو نہ صرف دنیا میں محروم کریں گے بلکہ کس میں؟ آخرت میں بھی محروم کر دیں گی. اس کی یعنی ان کی برکات، ان کی نعمات سے جو ہے وہ آپ کو محروم کر دیتی ہیں. لہٰذا کہا گیا ہے کہ جو ہے سستی سے پرہیز کرو تاکہ تم پہچاننے والے بنو اور تمہاری تحقیر نہ کی جائے، تمہیں حقیر نہ سمجھا جائے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، جیسے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان محنت مزدوری رزق حلال کمانے کے لیے کرے تاکہ وہ لوگوں سے کیا ہو جائے؟ بے نیاز ہو جائے، لوگوں کے آگے وہ ہاتھ نہ پھیلائے سوائے خداوند متعال کی ذات کے، کہ وہ خدا کے آگے ہی وہ ہاتھ پھیلانے والے بنے. اور ہمیشہ ہی دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ ہمارا ہمیشہ عطا کرنے والا ہاتھ ہو، دینے والا ہاتھ ہمارے ہاتھ کو بنا دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا نا سب سے آخری سوال جو کہ ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری لائف ایک نئے پاتھ پہ آ جاتی ہے اور برکت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو کسب حلال کی جو برکات ہیں اور اس کے جو امپیکٹس ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے. جی بالکل. اچھا فروا، اس کا سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے جب گھر سے نکلے یا رزق حلال اپنے شکم میں حلال رزق پہنچائے تو کہا گیا ہے کہ خداوند متعال جو ہے ہر تمام پریشانیوں مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. لہٰذا یعنی خداوند متعال کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم اے محمد مصطفیٰ، میرے حبیب، اگر آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں آپ کی حلال اور پاک ہیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ میری پناہ میں ہوں گے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کسب حلال کے اثار میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ شخص کی حفاظت کرتا ہے جو جس کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہوں. دوسری چیز اگر ہم دیکھیں عبادات کی قبولیت،
اور کہا گیا ہے کہ جو ہے جس کے شکم میں حرام چلا جائے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور حرام جس کی یعنی جس کی شکم میں جب حلال رزق ہوگا تو اس کی تمام عبادتیں قبول ہوں گی۔ اور پھر کہا گیا دعا کی قبولیت، یعنی خداوند متعال اسی کی دعا کو قبول کرتا ہے جو رزق حلال کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں۔ تو امام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو تم اپنی کمائی کو پاک رکھو۔ دیکھیں وہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے، کس سے دعا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن رسول خدا نے اس کو یہ باقاعدہ پیغام دے دیا کہ میں بھی اس وقت تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اگر جب تمہاری کمائی جو ہے وہ کیا ہوگی، پاکیزہ ہوگی، مطہر ہوگی، طہارت والی ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ کیا ہو، پاک ہو۔ اور جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین جو ہے صبح کے وقت، یعنی تمام اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ جو ہے رزق کی تلاش میں صبح کا وقت کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک مرتبہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے اپنے گھر سے نکلے رزق حلال کمانے کے لیے اور رزق حلال کی تلاش کے لیے، تو آپ سے سوال ہوا آپ علیہ السلام سے کہ فرزند رسول آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ صدقہ کا بندوبست، صدقہ یعنی کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے تعجب کیا کہ آپ اپنے گھرانے کو صدقہ دیتے ہیں؟ تو کہا کہ اگر کوئی رزق حلال یعنی حلال روزی کمائے تو خداوند متعال کی طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ محسوب ہوتا ہے۔ اور جو ہے جب رزق حلال کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء معصومین علیہ انبیاء جو ہے انبیاء کی صحبت قیامت اس کو ملتی ہے، معصومین علیہ السلام کی صحبت اس کو ملتی ہے۔ اور جو ہے چوتھی چیز جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ درخشاں ہوگا، نورانی ہوگا۔ اور کہا گیا ہے وہ خداوند متعال کی ابر کے، یعنی جب ہر کوئی قیامت کے دن جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا تو رحمت الہی کے سائے میں وہ جو ہے وہ شخص کھڑا ہوگا جو رزق حلال کمانے کے لیے جو کیا کرے، جد و جہد کرے۔ اور کہا گیا ہے ایک کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تلافی جو ہے نہ تو نماز سے ہو سکتی ہے نہ روزے سے ہو سکتی ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسب معاش کی خاطر جو ہے وہ سختیاں جھیلنا، تکلیفیں برداشت کرنا۔ تو جو ہے جو انسان جو رزق حلال کماتا ہے تو اس کی آپ سوچیں کہ گناہ بھی جو ہے وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، جھڑ رہے ہوتے ہیں اس کی حلال کمانے کے لیے جب وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور اہم پیغام جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں کہ یہاں پر جو ہے کتاب مفاتیح الحیات سے میں یہ روایت بیان کر رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے اپنے مال میں اضافہ کرے، لیکن حلال طریقے سے اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہے لیکن دوسروں پر فخر و مباحت کرے، اس نے کیا کیا؟ یعنی وہ فخر و مباحت کر رہا ہے کہ میرے پاس یعنی جو لباس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس جو گھر ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی وہ فخر و مباحت جب کرے گا تو قیامت کے دن کیا وہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ خدا جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا، غضبناک ہوگا۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی ایک حلال آمدنی کو آلودہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فخر و مباحت کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بے شک حلال طریقے سے کما رہے لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور فخر و مباحت نہ کرے۔ تو یہ ایک اہم پیغام ہے جو
میں نے اپنے سامعین کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جلد میں حرام غذا کے حوالے سے بھی بیان کروں گی کہ اس کے اثرات ہمارے بدن پہ کس طرح مرتب ہوتے ہیں اور ہم کس طریقے سے ان سے بچا جا سکتا ہے, ان سے کس طرح ہم بالکل بچیں. انشاءاللہ حرام ٹاپک, حرام رزق اور جو حرام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہم ڈسکشنز کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اور ابھی تک کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے علم میں اتنا اضافہ کرا, ہمیں اتنے پیارے پیارے پوائنٹس بتائے. تھینک یو سو مچ, اینڈ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنے اہم موضوع کی طرف جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا. بالکل انشاءاللہ پھر ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.